ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کر کے لوگ کتنے نقصان میں پڑے ہیں۔ آج کئی محفلوں کے اندر، کئی میٹنگ اور پنچایتوں کے اندر یہ بات آئی کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ کیوں؟ یا تو بیوی کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، یا تو شوہر کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، اور ان بدبو کی وجہ سے کبھی کبھی طلاق تک نوبت پہنچی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی وہ سنت مبارکہ جس کو لوگوں نے معاذ اللہ چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اگر اس سنت پر عمل کرتے تو گھروں کے اندر تباہی نہ مچتی، دوستیاں نہ ٹوٹتی، میاں بیوی کے تعلقات نہ ٹوٹتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے پہلا دنیاوی فائدہ تو آپ نے سن لیا کہ منہ ہمیشہ صاف رہتا ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر کا درد جس کو ہمیشہ ہوتا ہے وہ سر کے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سینے پر جو کف جمتا ہے وہ مسواک کی برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ مسواک کی برکت سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک کی برکت سے، خدا کی قسم، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا، جب اس کو موت آئے گی تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے ایمان پر جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ مسواک کرنے کا عادی دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا۔ حیرت ہے، ہماری جیب میں ہم کنگھی رکھنے کے عادی تو ہیں، مگر ہماری جیب میں ہم مسواک رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی، اس سے محبت نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ حضور اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دیں، اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے اس کو خارج کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دعوت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ میں شریک ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دعوت میں شرکت کی۔ جب ہم دعوت میں پہنچے تو وہاں پہ گوشت اور کدو، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، اور بھی کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مالیگاؤں میں اس کو لوکی کے علاوہ دودیا بھی کہتے ہیں اس کو، دودیا، لوکی، کدو، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، یعنی کہ تین نام ہیں ایک ہی سبزی کے۔ یہ کدو شریف اور جس کو لوکی اور ہم دودیا بھی کہتے ہیں، تو پکانے والے نے حضور علیہ السلام کو دعوت کی اور گوشت اور لوکی شریف پکائی۔ جب کھانا سامنے آیا کٹورے میں رکھ کر حضور نے کھانا نکالا تو حضور علیہ السلام پھر اس کے اندر جو ہے وہ لوکی ٹٹولنے لگے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر حضور اس کو نوش فرمانے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبت پیدا ہوگی تو پھر کدو شریف سے پیدا ہوگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دسترخوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے، حالانکہ لوکی کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے، تاکیدی سنت بھی نہیں ہے، لیکن بس محبوب نے پسند کر لیا۔ محبوب جس چیز کو پسند کر لے پھر اس کو غلام پسند نہ کرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو جن کو پتا تھا کہ محبوب کو یہ سبزی بہت پسند تھی وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ اور ایک دن دسترخوان پہ کسی نے کہا معاذ اللہ کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے، فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا بدبخت، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس چیز کا تو نے انکار کیا جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے۔ بتاؤ اگر کوئی سبزی ایک آقا نے پسند کر لی، اس کو کوئی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں اس کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے تو داڑھی کو لازم قرار دیا ہے، لوگ داڑیاں گٹروں میں منڈا کر کے پھینک رہے ہیں۔ بتاؤ وہ حضور کے محبوب اور مقبول امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا فرماتے فلیس منی، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے، وہ میرا محبوب امتی نہیں ہے جس نے میری سنت سے انحراف کیا۔ صحابہ کرام کو سنتوں سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ تو صحابہ، ہمارے اکابرین نے سنتوں سے کتنی محبت کی۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز اشرفی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر میں، سیدھے پیر میں زخم ہو گیا، زخم ہوا تو اس زخم پر مرہم یا کوئی پٹی لگانے کے لیے کوئی حکیم یا طبیب آیا اور آپ نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت موزہ نکالیں تاکہ میں آپ کے زخم پہ پٹی باندھ دوں۔
آپ نے الٹے پیر کا موزہ نکالا تو اس نے کہا حضرت زخم تو آپ کے سیدھے پیر میں ہے اور آپ الٹے پیر کا موزہ نکالیں. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے سیدھے پیر میں جو ہے وہ زخم ہے، لیکن الٹے پیر کا موزہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ جب بھی موزہ نکالنا چاہیے سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا نکالنا چاہیے، اس کے بعد سیدھے پیر کا نکالنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کیا، اور حضور حافظ ملت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اخیر عمر تک بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کی برکت ہے کہ آقا کریم کی سنت ہے حضور سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈال کر کے سوتے تھے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.